السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ارشیا شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ محبوب آباد ضلع کے کوٹھا گوڑا منڈل کے مسلمہ مندر کے ای او نے گنجیڈو مندر کے قریب گروسری کی دکان چلانے کی اجازت مانگتے ہوئے آئے ہوئے ایک غریب عام دکاندار سے 20,000 روپے رشوت طلب کی ہے۔ ماضی میں ای او کی تکلیف برداشت نہ کر پاتے ہوئے اس نے اے سی بی حکام کی مدد لی ہے۔ اس سلسلے میں اے سی بی حکام نے بھکاری ای او بھوگو جو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اسے فوراً گرفتار کر کے ورنگل لے جایا گیا۔ اسے کل صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ راکھی تہوار کے اعزاز میں بڑی تعداد میں خواتین نے سابق وزیر اور ایم ایل اے ہریش راؤ کی کوکاپیٹ حیدرآباد میں رہائش گاہ پر راکھی باندھی اور انہیں تہوار کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ وہ ان بہنوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے لیے راکھیاں باندھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راکھی کا تہوار بہن بھائی کے رشتے کی علامت ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کا تہوار پیار اور محبت سے منایا جائے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ وہ ریاست کے تمام لوگوں کو راکھی پر مبارکباد دیتے ہوئے خواتین کی بہبود اور تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سری لنکا کے وزیر تجارت ماحولیات ستا شیون وائلندر نے بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر کے ساتھ ایک بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر ستا شیون نے کے ٹی آر کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس سے قبل سری لنکا کی پارلیمنٹ میں ہندوستان میں 2014 میں نئی تشکیل شدہ ریاست تلنگانہ کی طرف سے صرف 10 سالوں میں حاصل کی گئی شاندار پیش رفت کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم حیدرآباد میں کیبل برج کے اطراف کے علاقوں کی ترقی پر نظر ڈالیں، انہوں نے سنگاپور کی یاد تازہ کرنے پر اس کی تعریف کی ہے۔ ستا شیون نے اس انداز کی ستائش کی جس میں کے ٹی آر نے بطور وزیر آئی ٹی اور صنعت تلنگانہ کو سرمایہ کاری کے لیے ایک کیفے کا پتہ بنایا تھا۔ ایک طرف دنیا بھر میں بے روزگاری کا مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ بی آر ایس کی 10 سالہ حکمرانی کے دوران جس طرح حیدرآباد کو مواقع کی عامہ جگہ میں تبدیل کی گئی ہے وہ سب کے لیے ایک ترغیب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک طرف آئی ٹی سیکٹر، دوسری طرف مینوفیکچرنگ اور دوسری طرف فارما سیکٹر کو بیک وقت بڑا فروغ دیا گیا ہے اور صنعتی شعبہ بجلی کی رفتار سے چل رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر کسی بھی ملک کے معاشی انجن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان اے آئی سی سی نے 13 اگست کو اعلان کردہ مختلف ریاستوں کے این ایس یو آئی صدر کا اعلان کیا ہے۔ اے آئی سی سی نے تلنگانہ ریاست کے لیے این ایس یو آئی کے ریاستی صدر کے طور پر یادولی وینکٹا سوامی کا اعلان کیا ہے۔ این ایس یو کے نئے مقرر کردہ ریاستی صدر یادولی وینکٹا سوامی ہیں۔ این ایس یو کے قومی صدر ورون چودھری اور قومی انچارج کنیا کمار سے اس اعلان پر ایک بشکریہ ملاقات کی گئی ہے۔ اس موقع پر کنیا کمار اور ورون چودھری نے یادولی وینکٹ سوامی کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وینکٹ سوامی نے کہا ہے کہ وہ طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں سب سے آگے رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ وہ حکومت اور طلبہ کے درمیان ایک پل کا کام کریں گے اور مسائل کو حل کرنے میں پیش رہیں گے۔ ساتھ ہی چیف منسٹر شری ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور تمام رہنماؤں کو میری تقرری کے اعلان کے حوالے سے تعاون کیا گیا ہے۔ ریاستی کلوگیتا لیبر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام آج گاندھی بھون میں سری سری سردار سروائی پاپنا گوڑ جینتی منائی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ اینڈ بی سی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مسٹر پونم پربھاکر گوڑ، ریاستی ورکنگ پریزیڈنٹ اور ایم ایل سی بومگنی مہیش کمار گوڑ، سابق بی سی صدر اور راجیہ سبھا کے سابق ممبران وی ہنمنت راؤ، راجیہ سبھا ممبران انل یادو، کالوگیتا لیبر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کیشا مہمان خصوصی رہے۔ اس پروگرام میں ناگا راجو گوڑ گاڑو، ٹی پی سی سی سیکرٹری اور کالوگیتا لیبر ڈپارٹمنٹ شمبولا سری کانت گوڑ، کالوگیتا لیبر ڈپارٹمنٹ کے آرگنائزنگ سیکرٹری ایش گارو، سدھیر گارو، مالو پرساد گارو اور دیگر نے اس موقع پر شرکت کی ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی، وزیر پانی و نکاسی آب نے کہا ہے کہ رائے دی ہے کہ ابھیشیک منو سنگھوی کو تلنگانہ سے راجیہ سبھا رکن اسمبلی کے طور پر بھیجنا تلنگانہ کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ سپریم کورٹ کے ایک ممتاز وکیل ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں تلنگانہ راشٹر کے بارے میں بحث کی تھی۔ ابھیشیک کا شمار بھارت کے نمبر 1 وکیلوں میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص ریاست تلنگانہ سے انتخاب لڑنے پر خوش ہے۔ ان کے والد ایلن برطانیہ میں ہندوستانی سفیر بھی رہ چکے تھے، لوک سبھا ایم پی کے طور پر کام بھی کیا تھا۔ وہ سپریم کورٹ بھر ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں۔
راکھی پورنمی کے موقع پر گریٹر حیدرآباد سٹی کے عزت مآب ڈپٹی میئر محترمہ موٹیسی لتا شوبھن ریڈی نے ریاست تلنگانہ کے عزت مآب چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی کو ان کی رہائش گاہ پر راکھی باندھی۔ اس تناظر میں ایک بہن اپنے بھائی اور بہن کو مصلح کر کے بھائی چارے اور ریاستی اقدار کے بندھن کو یاد دلاتے ہوئے اپنی محبت اور تحفظ کا اظہار بیان کیا ہے۔ سی پی آئی کی قومی سیکریٹری ڈاکٹر نارائنا نے کہا ہے کہ کرناٹک کے مدثر میں سدرامیا کی تحقیقات کا گورنر کو حکم غیر آئینی رہا ہے۔ سی پی آئی کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر نارائنا نے اتوار کو کرنول کے موریامون ہوٹل میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں سخت جھٹکوں کے باوجود بی جے پی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس لیے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی گھوٹالے میں ملوث پائے گئے ہیں اور اگر کوئی کارکن شکایت کرتا ہے تو گورنر اس کی تحقیقات کا حکم دیتا ہے، جنہوں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ ملزم بی جے پی اور اس کے حلیف جے ڈی ایس لیڈروں کی تحقیقات کرے اور کہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس نے جس طرح سے اس معاملے میں برتاؤ کیا ہے وہ غیر جانبدارانہ کارروائی نہیں تھی۔ ان الزامات پر گورنر نے گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ سدرامیا کی بیوی بی ایم پاروتی نے اس کا جواب دیتے ہوئے گورنر سے کہا ہے کہ وہ حکومت کی اپیل کو نظر انداز کر دے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ وہ اس کا سامنا کریں گے۔ عدالت میں یہ کیس پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے بی جے پی اور جے ڈی ایس جیسی پارٹیوں پر ریاست میں کانگریس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ مرکزی وزیر ایچ ڈی کمار سوامی سابق وزراء اور بی جے پی لیڈروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی۔ ششی کلا جول اس معاملے میں زیر التوا رہے ہیں۔ نارائنا نے گورنر سے مرگیش نرانی کی تحقیقات کی اجازت نہ دینے پر سوال اٹھائے ہیں۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی قصبے میں منعقدہ تیج کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر شبیر علی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیج کے تہوار قبائلی ثقافت، روایات اور ماحول دوست زندگی کی علامت ہے۔ کاماریڈی میں بنجارہ بچوں کے ذریعے منائے جانے والے تیج تہوار کی تقریبات کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرونا کے مہینے میں 9 دن تک قبائلی نوجوان خواتین اپنے روایتی طریقوں سے اپنے خاندان اور گھروں کی بھلائی کے لیے دعا مانگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دن اس کی علامت کے طور پر گندم کی گھاس کے انکروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہندوستان میں جو تنوع کا شکار ہے، ہر کوئی تمام بنی نوع انسان کی بھلائی اور ماحولیات کی بہبود کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے جشن مناتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جشن منائیں گے۔ اس پروگرام میں ممبران اسمبلی ظہیر آباد سریش شادکر اور دیگر نے شرکت کی۔ ظہیر آباد کے ایم پی جیتنے والے سریش شیٹکر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کے مہمان خصوصی تھے، جو کلاسک فنکشن ہال میں کانگریس کے اعزازی اجلاس میں موجود تھے۔ کانگریس کارکنان قائدین جنہوں نے سریش شیٹکر کو اعزاز سے نوازا، جو پہلی بار رکن پارلیمنٹ کے طور پر کاماریڈی آئے ہوئے تھے۔ شبیر علی نے کہا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے لیے ڈانس توڑ دیں گے۔ اکثر میری بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں کے بارے میں غلط بولے گی تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کچھ جگہوں پر 200 یونٹ بجلی خراب ہو رہی ہے۔ ٹی آر ایس کے لوگ اس کا بڑا سودا کر رہے اور عہدیدار اسے درست کر رہے۔ قرض معافی کچھ لوگوں کو چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ حکومت اسے سب کے لیے معاف کرنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی۔ ہم ہر کلکٹر کے دفتر میں ٹول فری نمبر فراہم کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں اور انہیں قرض کی معافی دیتے ہیں۔ ضلع میں قرضہ معافی کے لیے موصول ہونے والی 90,000 درخواستوں میں سے 6,000 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ صرف 2,000 درخواستیں زیر التوا ہے، جن میں سے آدھار کارڈ میں غلطیوں کی وجہ سے درخواستیں روک دی گئی ہے۔ ضلع پولیس کولگام نے آج ایڈیشنل کو الوداع کیا ہے۔ ایس پی این ایچ ڈبلیو قاضی گنج کولگام شری راجندر سنگھ جے کے پی ایس ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کولگام میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے تبادلے پر خیال کیا ہے۔ ایس ایس پی کولگام شری ساحل سرلنگ آئی پی ایس نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے افسر کے بطور ایڈیشنل ذمہ داریاں سونپنے کی لگن اور عزم کی تعریف کی ہے۔ ایس پی این ایچ ڈبلیو قاضی گنج کولگام انہوں نے افسر کو ایس ایس پی ایس بی سی آر جموں کے طور پر ان کی نئی تعیناتی پر مبارکباد دی۔ بعد ازاں سبکدوش ہونے والے ایڈیشنل ایڈل کے مومنٹو پیش کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی کولگام، ایڈیشنل ایس پی این ایچ ڈبلیو قاضی گنج، ایس ڈی پی او قاضی گنج اور ایس ڈی پی او ایچ پورہ
DYSHQRS کولگام، DYSPPC کولگام، DYSPPC منزگام اور DYSP اب SP کولگام اور دیگر افسران و اہلکار موجود تھے۔ سبکدوش ہونے والے ایڈیشنل SP کولگام نے اپنے دور میں تعاون کے لیے ضلع پولیس کولگام کے تمام افسران اور اہلکاروں کا بشکریہ ادا کیا ہے اور SP کولگام کے کردار کو سراہنے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کانگریس لیڈر الکا لامبا نے اتوار کو کہا ہے کہ پارٹی قیادت جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد پر کال کرے گی۔ ہم نے لوک سبھا انتخابات میں اتحاد کیا تھا اور کشمیر میں 3 میں سے 2 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اب اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد کے فیصلے پر پارٹی کی مرکزی قیادت یہاں کے مقامی قیادت کے ساتھ بات چیت کر رہی جو کہ فیصلہ بھی کرے گی۔ ان کے ذریعے لے جانے والے لامبا نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں ضلع کے ورنگا علاقے میں نامہ نگاروں کو بتایا ہے۔ AICC کے جنرل سیکرٹری غلام احمد میر نے پارٹی کی خواتین کو کنونشن کا اہتمام کیا جس کی صدارت آل انڈیا مہیلا کانگریس کے صدر نے کی ہے۔ ڈیموکریٹک اور آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد کے دوبارہ کانگریس میں شامل ہونے کی خیال آرائی کے بارے میں پوچھے جانے پر لامبا نے کہا ہے کہ کانگریس بڑے دل کے ساتھ سب کا استقبال کرے گی۔ میں نے آزاد صاحب سے بات کی ہے اور نہ مجھے معلوم ہے، لیکن کانگریس پارٹی کا دل بہت بڑا ہے۔ کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا، پارٹی کا نہیں تھا۔ ہماری پارٹی کا دل بہت بڑا ہے، جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ ہیں واپس آ رہے ہیں اور ہم واپس آنے والے تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی جموں کشمیر میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ کانگریس لیڈر نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم پر وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی۔ کولکتہ میں ڈاکٹر بیٹی، اتراکھنڈ میں نرس بیٹی، لیکن گینگ ریپ اور قتل ہو چکے ہیں۔ ملک کے PM کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھوکھلی تقریریں کر رہے۔ گجرات کی بیٹی بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی، لیکن آپ یعنی مودی نے ملزم کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے سیریل ریپ کرنے والے پرجول ریونا کے لیے ووٹ نہیں مانگے؟ کیا آپ نے ونیش پھوگاٹ کے ساتھ انصاف کیا؟ حکومت بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، لامبا نے یہ الزام لگایا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں کوئی قبل از انتخابات اتحاد نہیں بنائے گی، پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رینا نے یہاں کہا۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں 8 سے 10 آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے اور جلد ہی امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ رینا نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا ہے کہ BJP کا جموں کشمیر میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ قبل از انتخابات اتحاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم وادی کشمیر میں 8 سے 10 آزاد امیدواروں کے ساتھ بات چیت کر رہے، اگر یہ بات چیت عمل میں آتی ہے تو مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP وادی کشمیر میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور بھارتی اور بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جموں کشمیر میں اکثریتی نشستوں پر مقابلہ کریں گے، تاہم ہم کشمیر وادی میں کچھ آزاد امیدواروں کے ساتھ مشترکہ مقابلے کے لیے حکمت عملی پر کام کر رہے۔ BJP کو جموں کشمیر میں بڑی فتح حاصل ہوگی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اپنی حکومت بنائے گی۔ سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی کے BJP میں شامل ہونے کے بارے میں رینا نے کہا ہے کہ وہ راجوری پونچھ پٹی میں ایک مضبوط حمایتی بنیاد کے ساتھ ایک ممتاز رہنما ہے۔ BJP کو ان کی شمولیت سے ایک اہم فروغ کا دفعہ 370 پر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیان پر پارٹی جموں کشمیر میں اپنی جگہ کھو رہی، اسی لیے وہ اس طرح کے ریمارکس جاری کر رہے۔ عبداللہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ یونین ٹیریٹری میں اسمبلی انتخابات کے بعد اپنی پہلی کارروائی کے طور پر جموں کشمیر ہاؤس آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے مرکز کے فیصلے کے خلاف ایک قرارداد پیش کرے گا۔ گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون حیدرآباد میں ڈاکٹر MS گوڑ کی تصنیف کردہ کتاب ملز آف اسمائلز کا اجرا کیا۔ گورنر نے ڈاکٹر گوڑ کے سفر کی تعریف کی جو دندان سازی میں دہائیوں کی لگن اور عمدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مسکراہٹوں کی میل صرف ایک کامیاب دندان سازی کی کہانی سے زیادہ ہے۔ گورنر نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف ہے اور مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے کی مثال قائم کرتا ہے۔ اس تقریب میں KV رمناچاری IAS، ڈاکٹر MS گوڑ کے اہل خانہ اور راج بھون کے سینئر افسران موجود رہے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کانگریس کے راجیہ سبھا امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کی ہے۔ CM ریونت ریڈی، ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا اور وزراء MLA MLC MP پارٹی کے ریاستی امور کے انچارج دیپداس منشی نے شرکت کی تھی۔
वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत लड़कियों की इज्जत नफ्स, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मेरी प्यारी तेलुगु लड़कियों और बहनों को राखी का त्यौहार मुबारक हो, जो लगातार आशीर्वाद देती है। तेलुगु देशम पार्टी शुरू से ही खवातीन के तय मुतस्सिब रही है। जायदाद में खवातीन को मसावी हुकूक फराहम करने के अलावा ये तेलुगु मुल्क भी है जिसने खवातीन के नाम पर सरकारी स्कीमों और जायदादों में इस्लाहात की है। हमने इनकलाबी फैसलों के साथ खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जैसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए दुआकरा और सोसाइटीज, लड़कियों की तालीम के फरोग, बल्दियाती इदारों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन। ये ऐलान करते हुए कि हमारी हुकूमत बच्चियों की इज्जत नफ्स, हिफाजत और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मैं आपको इस रक्षा बंधन पर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर वक्त और हर तरह से आपके साथ रहूंगा। चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने फोटोग्राफरों को आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुख्तलिफ अखबारात के लिए काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू से अंडावली में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। उसने कैमरा हाथ में लिया और उनसे कहा कि वो खुद सीएम की तस्वीर क्लिक करे। मीडिया में फोटोग्राफी के शोबे में फराइज की अंजामदही बहुत मुश्किल होने पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने इस शोबे में हुनर दिखाने वालों को काफी मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने फोटोग्राफी का शुबा मेयारी खिदमात के साथ बेहतर होने की ख्वाहिशात भी पेश की है। इस प्रोग्राम में तेलुगु और अंग्रेजी अखबारात में काम करने वाले सीनियर फोटो जर्नलिस्ट ने हिस्सा लिया। तालीम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने यकीन दहानी कराई है कि वो हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो अमरावती के मसाइल को लेकर प्रजा दरबार में आते हैं। अंडावली में रिहाइश गाह पर 27वें दिन लोग मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से बड़ी तादाद में प्रजा दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने मसाइल बराहे रास्त वजीर से बातचीत की। वजीर नारा लोकेश, जिन्होंने सभी से अपील की जांच की, उन्हें यकीन दिलाया है कि वो साथ रहेंगे। स्टाफ को मसाइल के जल्द हल की हिदायत जारी की गई है। पुलिस बेदर्दी से घर में मौजूद सोना ले गई। मंगलागिरी के आंदे ने सोने के वजीर नारा लोकेश के साथ शिकायत दर्ज करवाई है कि पुलिस ने वाईसीपी हुकूमत के दौर में बगैर किसी तफ्तीश के घर से गैर कानूनी तौर पर 148 ग्राम सोना छीन लिया है। इस वक्त के सीआई इनकम्मा राव और एसआई नारायणा ने उन्हें हरासा किया था और उनसे तहकीकात करने और इंसाफ करने को कहा था। एस कृष्णावेनी मंगलागिरी हल्के ने इसकी मदद की अपील की, जो कि माजूर है। नावलूर की 16 श्रीदेवी ने माजूर पेंशन को बहाल करने की दरख्वास्त की, जिसे पिछली हुकूमत ने खत्म कर दिया था। इसके अलावा किशोर ने अपील की है कि इसको सरमायादार किसान मजदूर पेंशन दी जाए, जो रोजमर्रा का काम करके अपनी रोजी कमा लेता है। तादीपल्ली के परसना ने अपने शौहर की मौत के बाद अपने 3 बच्चों की किफालत के लिए एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी की नौकरी की थी। मंगलागिरी के अडापा मस्तान राव ने अपील की है कि एनटीआर जिला के जी कुंडूर मंडल के चित्तूर में उनकी 220 गज अराजी पर वाईसीपी कायदीन की मदद से कब्जा किया गया। इस महीने की 21 तारीख को भारत बंद, तमाम स्कूल और दुकानें बंद रहेंगी। मालूम हुआ है कि मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल पर शदीद तहरीकें चल रही है। मणिपुर में फसादात और मगरबी बंगाल में एक डॉक्टर के कत्ल के साथ साथ मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज फैल चुका है और किसान भी अपने मुतालिबात पर एक बार फिर इंतहाई सतह पर तहरीक चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरतीब में एक और तहरीक चल रही। एक कम्युनिटी ने ऐलान किया है कि वो एससी के दर्जे बंद करने पर मामला आगे बढ़ाएंगे। इसी के एक हिस्से के तौर पर एसोसिएशन ने भारत बंद की कॉल दी थी। 21 तारीख को भारत बंद एससी मुखालिफ दर्जा बंदी की जदोजहद ने कहा है कि वो एससी एसटी की तकसीम और क्राइम परत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिल्कुल मुखालिफत करेगी। कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि ये दर्जा बंदी एससी और एसटी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए की गई थी। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एससी के दर्जा बंदी के खिलाफ लड़ेंगे। इसी के तहत 21 अगस्त को मुल्क गिर बंद की कॉल दे दी गई है। इस मकसद के लिए इतवार को हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एंटी एससी दर्जा बंदी और जदोजहद कमेटी का इजलास हुआ। इस कमेटी के कन्वीनर सरवैया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने एससी और एसटी को रियासत की ताकत से दूर करने की एक दर्जा बंदी की साजिश रची है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फैसला है। एससी और एसटी भाई अभी भी जाग रहे हैं और जात पात मुखालिफ नारों के साथ बड़े पैमाने पर भारत बंद में शिरकत की कॉल दे दी गई है। उन्होंने भारत बंद के साथ मरकजी हुकूमत को एससी और एसटी का इत्तेहाद दिखाने का मशवरा दिया है। राखी पूर्णिमा के मौके पर श्रीकाकुलम शहर के मेडिक्योर अस्पताल में मशहूर डॉक्टरों और जिना सेना के रहनुमा डॉक्टर दिनिती श्रीधर को ओम शांति और बर्मा कुमारी ने मुबारकबाद पेश की है।
सेक्रेटरीट के सामने तेलंगाना की मां की जगह राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर केटीआर का सनसनीखेज तबसरा। कहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सेक्रेटरीट में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बावजूद फायर इंजन न आने की सूरत हाल थी। ये सब देखने के बाद तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद केसीआर सेक्रेटरीट की तामीर नौ करना चाहते थे। वो तेलंगाना मर्दानगी और तेलंगाना की शान को फैलाने के लिए एक नया सेक्रेटरीट बनाना चाहते थे। तेलंगाना को एक बेहतरीन डिजाइन के साथ आगे बढ़ाया गया है ताकि आने वाली नस्लों को फराहम किया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर को शानदार खराज अकीदत पेश करने के लिए महाने का एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब किया गया है। सेक्रेटरीट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। हमने एक शानदार अमरा ज्योति यादगार तामीर की है ताकि सेक्रेटरीट में बैठे हर हुक्मरान की इज्जत नफ्स का मुजस्समा रहे। इसको रोशन करने के इरादे से एक जजीरा बनाया गया है। हमने अशरा त्योहार के दौरान ही तेलंगाना की मां को वहां पर लगाने का फैसला किया था। ये अफसोसनाक है कि हमारी बहन कविता राखी के पूरे चांद के दिन हमारे साथ नहीं है, ताहम उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रियासती इत्तलात, शहरी ताल्लुकात, रेवेन्यू और हाउसिंग के वजीर ने कहा है कि लगन के साथ तख्लीकी तौर पर ली गई तस्वीर मायने खास तौर पर खबरों के चंद सफ़हात के खुलासे को मुताला कर सकती है और क़ारीन को सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। आज फोटोग्राफी के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने हैदराबाद में रियासती महकमा इत्तलात व शहरी ताल्लुकात के वजीर और ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा तरक़ीबात और बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फोटोग्राफी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि वो रोजाना अखबारात पढ़ते हैं, अगर सारी खबरें ना भी पढ़े तब भी तमाम सफ़हात पर तस्वीर देखकर उस खबर के मौजू को समझ लेते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अभी शत गारंटी के तहत मुनक़िद होने वाली फोटोग्राफी मुकाबले के लिए तस्वीर इंदरजात पर है और वजीर ने कहा है कि जो मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे उन्होंने जीवरी मेम्बरान की तरफ से 5 ज़मरों में मुंतखब की गई तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर्स को मेमटोज शॉल और नकद इनामात से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर श्रीनिवासा रेड्डी ने फोटोग्राफरों को उनकी लगन और मेहनत की तारीफ की ताकि तस्वीर को जिंदा किया जा सके। उन्होंने कहा है कि आज की फोटोग्राफी नुमाइश इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 माह से जारी तकरीबात और तरक्यात और फलाही प्रोग्राम्स पर अमल आवारी के लिए तेलंगाना हुकूमत में अबिहा सतह के निफाज के लिए की गई कोशिश का सबूत है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौरे हुकूमत में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत फोटोग्राफरों के मसाइल का मुस्बित जवाब देगी। रियासती मीडिया अकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तस्वीरों और इसकी बिल्कुल खबर दुरुस्त रही और उन तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल थे। कहा जाता है कि फोटोग्राफर फील्ड लेवल पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और मुश्किलात के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि बाज मामलात में वो सहाफियों से ज्यादा मेहनत करते हैं। कहा जाता है कि तस्वीर में लोगों को सोचने पर मजबूर करने की ताकत होती है। रियासती हुकूमत फोटोग्राफरों का एहतमाम करती है। शहरी हवाबाजी के वजीर और मरकजी वज़रा कंजरापुरम मोहन नायडू ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें खेलों को अहमियत दे रही है और खेलों की तरक्की के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर कंजरापुर और राम मोहन नायडू ने पीर के रोज शहर के मकामी कोडी राम मूर्ति स्टेडियम में 3 दिनों तक जारी रहने वाले जिलाई सतह के सॉफ्ट बॉल मुकाबले के फातिहीन को इनामात देने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि माजी में गुजरात में सियासी सतह के खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई थी और सीएम चंद्रबाबू नायडू 2028 में आंध्र प्रदेश में नेशनल गेम्स के इनेकाद की तामीर करेंगे। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू का विजन है कि जिला में स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की जाए और रियासत को खेलों का मरकज बना दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2036 तक मुल्क में बकिया ओलंपिक खेलों का इनेकाद करने का मकसद है, जो कि हिंदुस्तान का ख्वाब रहा। उन्होंने कहा है कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तमगे जीतने के बाद खिलाड़ियों को पहचान मिलती है और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करके करोड़ों रुपए उन पर डाल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर फील्ड लेवल से मुनासिब सहूलतें फराहम की जाए तो उनके बासलाहियत गुलकार खेलों में जलवागर साबित हो सकते हैं। इस मौके पर जिलाई सतह के मुकाबलों में बॉयज और गर्ल्स कैटेगरीज में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। एमएलए गोंडो शंकर ने कहा है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को खेलों का शौक पैदा करने की तरगीब दे। कहा जाता है कि खेल जिस्मानी थकन और जहनी खुशी लाता है। इस मौके पर लड़कों और लड़कियों के जमरे में फातेह बनने वाले विजयनगरम की टीम, लड़कों के जमरे में रनर अप आने वाले सेकुरला टीम और लड़कियों के जमरे में रनर अप आने वाले गुंटूर टीम को इनामात से नवाजा गया।
محمد عامر خان صدر گلوبل تلنگانہ فاؤنڈیشن ڈاکٹر مومیتا دیبناتھ کے خلاف ہونے والے ہولناک جرم کے خلاف بولتے ہوئے یہ ویڈیو اس ریپسٹ کے خلاف میرا احتجاج ہے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. ہمیں انصاف کا مطالبہ کرنے اور تشدد کی کلچر کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انصاف کی جنگ میں شعور بیدار کرنے اور ہماری آواز کو سنانے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو شیئر کریں. جو کولکتہ میں ہماری بہن مومیتا ڈاکٹر کے ساتھ میں جو عصمت ریسی ہوئی اور جو کافی گھنونی حرکت ہوئی، وہ گھنونی حرکت ہمارے ہندوستان میں ہوئی اور یہ بہت دربھاگیہ کی بات ہے. پہلی بات، اور وہ لڑکی ڈاکٹر تھی، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہمارے حیدرآباد میں ایک پرینکا ریڈی کا کیس واقع ہوا تھا، تو ود ان 1 ویک کے اندر ہماری یہ تلنگانہ کی بہتر پولیس اور بیسٹ رزلٹ دے دی تھی کہ ان چاروں اپرادھیوں کو انکاؤنٹر کر اور وہاں پر کولکتہ میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی سی ایم ممتا بنرجی ہے، وہاں کی ہوم منسٹر ممتا بنرجی ہے، وہاں کی ہیلتھ منسٹر ممتا بنرجی ہے، اور جو پروٹیسٹر ہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل کے باہر یا روڈ پر آ کر مومیتا کے ریپ کے سلسلے سے جو کلپسٹ کو پنش کرو بول کر، وہ خود وہاں پر آ کے ان لوگوں کے ساتھ دے رہی ہے اور وہ خود ریلیوں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ایکیوز کو پکڑا گیا اس کو ود ان 1 ڈے میں اور ود ان 2 ڈے میں اس کو امیڈیٹلی اس کو اور ایسا پنش کرنا ہے کہ اس کو چوراہے پر لا کر اس کو سب کے سامنے پھانسی دینا ہے. تبھی ہمارے یہ ریپ رکیں گے اور یہ ہماری مائیں بہنیں جو بھی ہے وہ اچھے سے پھر سکے گی، اچھے سے سیلف ایسا کام کر سکے گی، کبھی رات میں دن میں نکل سکے گی. جب تک ہماری مائیں بہنیں، ہمارے ہندوستان میں دربھاگیہ کی بات ہے، ہمارے ہندوستان میں چیز ہو رہی ہے کہ یہ ریپ ہو رہا ہے. اور ود ان ابھی ایک دن پہلے کا واقعہ ہے جو اتراکھنڈ میں ایک نرس کے ساتھ میں ریپ ہوا ہے جس کا نام تسلیمہ جہاں ہے. اس لڑکی کا کیا قصور تھا اور یہ ڈاکٹر کا کیا قصور تھا؟ اور وہ ڈاکٹر بننا، لیڈیز ہونا بول کے آج کل بہت جنے لیڈیز ڈاکٹر بولتے رہتے، تو اب وہ لیڈیز ہی ڈاکٹر نہیں رہیں گے. جب لیڈیز جو ہے کچھ کام کرنے کے لیے باہر نکلے گی تو کیا اسی لیے جنا سینا کے رہنما اور ممتاز طبی ماہر ڈاکٹر دنیتی سریدھر نے کہا ہے کہ راکھی ہر بچی کو ایک محافظ بننے اور بھائی کی طرح رہنے کی ہمت دیتی ہے. راکھی پورے چاند کی تقریبات پیر کو شہر کے سمہداورام کے قریب واقع میڈیکیور اسپتال میں شاندار انداز میں منعقد کی گئی تھی. کئی خواتین نے اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر دنیتی سریدھر کو راکھی پہنا کر مبارکباد دی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رکشا بندھن ایک اہم تہوار ہے جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان رشتے کو عزت دیتا ہے. اسے محبت، خوشی اور تحائف کے تبادلے کا دن کہا جاتا ہے. بہن کی کلائی پر راکھی باندھ کر کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی بہن کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے ہر طرح کے نقصان سے بچائے گا. تہوار کے دن جو اس طرح کی ترجیح ہے، میڈیکیور اسپتال میں مریضوں کو OP مفت دی جاتی ہے. OP کے بغیر خواتین کا مفت طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے. اسپتال میں آنے والے مریضوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر دنیتی سریدھر نے ایک بار پھر انسانیت کو مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ راکھی پورنمی کے موقع پر ڈاکٹر دنیتی سریدھر کو برہما کماریوں نے اوم شانتی اور راکھی کٹی کے ساتھ خوشامدید کہہ دیا ہے. MLC مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو شہدا اسٹوپم سے ED آفس تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی. کانگریس نے ED کے دفتر کے سامنے احتجاج کی کال دے دی ہے. اڈانی اپنے حصص کی قیمت کو مصنوعی طور پر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اڈانی کمپنی کے حصص بھی اس کے علاوہ SEBI چیئرمین مادھوی کے شوہر کو منتقل کر دیا گیا ہے اور مرکز اڈانی کے معاملے پر انگلی اٹھانے کے لیے آگے نہیں آ رہا. ملک بھر میں ED کے دفتر میں ہزاروں لوگ بڑے پیمانے پر شرکت کر رہے. اس میں وزیر اعلیٰ سمیت MLA، MLC اور MP بھی حصہ لیں گے. اس کا ریاست میں اڈانی کے سرمایہ کاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اڈانی کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی MOU نہیں بنیں گے. تلنگانہ جنا سمیتی کے ریاستی صدر MLC پروفیسر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ رکشا بندھن پیار اور پیار کی علامت ہے. تلنگانہ جنا سمیتی گریٹر حیدرآباد کے صدر M نرسیا کی قیادت میں پیر کو نامپلی میں پارٹی دفتر میں رکشا بندھن کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک MLC کودنڈا رام کو خواتین کی بہنوں نے راکھیاں باندھ کر مبارکباد پیش کی ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریبات بھائی چارے اور انسانی اقدار کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم ہے. کہا جاتا ہے کہ اس تہوار کے ذریعے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے اور خاندانوں کے درمیان اتحاد میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح یہ لوگوں کے درمیان اتحاد کی علامت کے طور پر کھڑا ہے. کودنڈا رام کو راکھی باندھنے والوں میں تلنگانہ جنا سمیتی کے خاتون لیڈر M گیتانجلی، پشپا لاتھا اور سنیتا بائی، شیو لکشمی سورپور
सुप्पू रेड्डी, रानी मंजुला, साजिद खान, देवेंद्र, रेखा, जयंती, उषा और सिरीशा शामिल थे। पार्टी के रियासती नायब सदर प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी बुरी रमेश पाले ने इनका खैर मकदम किया। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में मुनक्किद हुआ राज्यसभा के ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार को बतौर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम को मंजूरी दे दी गई है। CLP का इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें सिंघवी ने भी शिरकत की। इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले पर मोहर साबित करते हुए एक करारदाद पेश की गई है। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान से इजहार तशक्कुर किया जिसने तेलंगाना से राज्यसभा के ज़मीनी इलेक्शन में सिंघवी को उम्मीदवार बनाने से मुतालिक हमारी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासती तंजीम जदीद एक्ट 2014 के नफाज में कई कानूनी आईनी पेचीदगियां और रुकावटें सामने आई थी। उन्होंने याद दिलाया है कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त कई वादों के कानूनी जमानत दी थी, मगर गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत ने इस एक्ट में किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में रियासत की तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत मसाइल को मजबूत दलाइल के साथ पेश करने की जरूरत है। इस नुक्ते नजर को मद्देनजर रखते हुए हमने पार्टी हाईकमान से दरख्वास्त की थी कि दस्तूरी और कानूनी माहिर अभिषेक को तेलंगाना से राज्यसभा में रवाना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये एक्ट जल्द से मरबूत और मसाइल को मजबूती के साथ पेश करेगा। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के MLA से तारुफ करवाया और MLAs ने इत्तेफाक आरा से सिंघवी को कामयाबी की मुबारकबाद पेश की थी। सिंघवी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और पार्टी के सीनियर कौमी तर्जुमान हैं, पीर 19 अगस्त को पर्चा नामजदगी दाखिल की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना के हुकूक के बारे में मुसलसल बातचीत करेंगे। हजरत रहमान जामी यादगार अवार्ड तकरीब से मुखातिब करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने हजरत रहमान जामी को खराज अकीदत पेश किया। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक महिउद्दीन, मौलाना सैयद गुलाम अफजल बयाबानी, खुसरो पाशा, चेयरमैन हज कमेटी सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसको परवान चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और SA शिकोर मुख्तार अहमद फरदैन के अलावा शहर के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों को हजरत रहमान जामी यादगार अवार्ड से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज बतारीख़ 18 अगस्त को मीडिया प्लस गनफुंडी में बर्रे सग़ीर के शायर आज़म और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जिनकी शख्सियत पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हमारे मुल्क भारत को नाज है कि सदियों में ऐसे शायर पैदा होते हैं। मेरी मुराद उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मीर अब्दुल रहमान जुनैदी नक्शबंदी अलमारूफ ब रहमान जामी अलैह रहमा है। आज हमने उनकी याद में एक अवार्ड यादगार तकरीब का अहतमाम किया और इस तकरीब में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हज़रत मौलाना सैयद सादिक मुहिउद्दीन साहब क़िबला की सदारत में ये तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी रही और इसमें रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह साहब और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब के अलावा कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हज़रत रहमान जामी को खराज अक़ीदत पेश किया और जिसमें शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ शोबे हयात से नुमाइंदा हज़रात को हज़रत रहमान जामी यादगार अवार्ड पेश किया गया और उसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा मुख्तलिफ़ शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले असहाब को भी एतराफ़ खिदमत का भी अवार्ड जो है ना पेश किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ी ही कामयाबी के साथ रात तकरीबन अब 11 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम कामयाबी के साथ चला है। बस इस प्रोग्राम का यही एक मकसद है कि हज़रत रहमान जामी ने जो उर्दू की खिदमत की है
اور جو اردو کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے ان کے پیغام کو ہم جو ہے نا آگے بڑھائیں اور ہماری اردو زبان کو باقی بلکہ جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم کو جو ہے نا میدان عمل میں آنا ہے اور ایسے تقریبات منعقد کرنا ہے اور ہماری آنے والی نسل کو اردو سے روشناس کرانا ہے۔ جب تک کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے عظیم ہستیوں کو ہم صحیح خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتے۔ زمانے کے نشیب و فراز نے آج اردو کو پسے پوش ڈال دیا ہے، آج ہماری حکومت بھی اردو کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں سے اردو غائب ہو رہی ہے، ہم انگریزی میں بول چال کو جو نا فوقیت دے رہے ہیں، اہمیت۔ کانگریس لیڈر محمد جہانگیر نے یوتھ صدر محمد رشید کا جنم دن منایا، کیک کٹ کر کے رشید کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سید ابراہیم کے علاوہ کانگریس کے کارکن نے رشید کو جنم دن کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندو مذہبی رہنما رام گری مہاراج کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبینہ گستاخی کے بعد عادل آباد کے مسلمان مہاراج کے خلاف شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے پولیس میں ایک شکایت درج کرا دی ہے۔ اس سلسلے میں مجلس تحفظ ختم نبوت عادل آباد کے بینر تلے ایک وفد نے مفتی سردار رحمانی قاسمی کی قیادت میں عادل آباد ڈی ایس پی ایل جون ریڈی سے ملاقات کی۔ ایک یادداشت حوالے کی گئی ہے۔ ڈی ایس پی کو بتایا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ عادل آباد ایک پرامن علاقہ ہے، اسی لیے قانونی اعتبار سے کارروائی کے لیے یادداشت حوالے کی گئی ہے۔ انہوں نے ڈی ایس پی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں گستاخی مہاراج پر مقدمہ درج کرے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتی سردار رحمانی قاسمی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور بستے ہیں، یہاں کی فضا کو مگدر کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گستاخی مہاراج کے خلاف پولیس کو سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ دوسرا گستاخی کرنے سے ڈرے۔ اس موقع پر مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع صدر مفتی سردار رحمانی قاسمی کے علاوہ کانگریس پارٹی لیڈر خضر پاشا، عبدالندیم، حافظ بلال انصاری، مولانا منیر الدین رشیدی، مولانا ابو ذر حسامی، حافظ افروز خان مصباحی، حافظ عتیق، حافظ شعیب، حافظ یوسف، سید سیف اور شاہ دیگر بھی موجود رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر رہتے ہیں۔ قانون کے تحت، لا کے تحت کسی بھی مذہب والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب والوں کے رہنماؤں کو، پیشواؤں کو برا کہے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ حالیہ دنوں میں جلگاؤں میں رام گری مہاراج نام کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گستاخانہ الفاظ کہے ہیں۔ اپنے بیان کے دوران ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیے ہیں، جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے، سارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ہم حکومت سے اپنی وفات سے قبل ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا، میری یہ گھڑی میری والد نے مجھے دی تھی جو کہ اب 200 سال پرانی ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں تمہیں دوں کسی سنار کے پاس اسے لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، پھر دیکھو وہ اس کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ بیٹا سنار کے پاس گھڑی لے گیا، واپس آ کر اس نے اپنے والد کو بتایا ہے کہ سنار اس کے 25,000 قیمت لگا رہا ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہے۔ والد نے کہا اب گروی رکھنے والے کے پاس جاؤ۔ بیٹا گروی رکھنے والوں کی دکان سے واپس آیا اور بتایا ہے کہ گروی رکھنے والے اس کی 1500 قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال شدہ ہے۔ اس پر والد نے بیٹے سے کہا کہ اب عجائب گھر جاؤ اور انہیں یہ گھڑی دکھاؤ۔ وہ عجائب گھر سے واپس آیا اور پرجوش انداز میں والد کو بتایا ہے کہ عجائب گھر کے محتمم نے اس گھڑی کو 8 کروڑ قیمت لگائی ہے کیونکہ یہ بہت نایاب ہے اور اسے اپنے مجموعہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر والد نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح جگہ
پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی. اگر تم غلط جگہ پر بے قدری کیے جاؤ تو غصہ مت ہونا. صرف وہی لوگ جو تمہاری قدر پہچانتے ہیں وہی تمہیں دل سے داد دینے والے بھی ہوں گے. اسی لیے اپنی قدر پہچانو اور ایسی جگہ پر مت رکنا جہاں تمہاری قدر پہچاننے والے نہ رہے. AISF تلنگانہ اسٹیٹ گرلز کنوینر کاسوجو ناگا جیوتی نے طالبات کے ساتھ مل کر کلکتہ شہر میں کام کرنے والے ڈاکٹر کی عصمت دری کرنے والے ملزمان کو اس طرح سزا دینے کے لیے ایک بڑی موم بتی دکھائی کہ برادری کے لوگ جھک گئے. کلکتہ شہر میں کچھ غنڈوں کے ذریعے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی عصمت دری کے الزام میں شناخت کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. وہ سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ خواتین پر حملوں کو روکنا چاہتے تھے. میڈیکل طالب علم کے اہل خانے نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مدد کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتیں ایسے کام کر رہی ہے جیسے کہیں خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہو. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین پر حملوں کی سزا کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائے. AISF کے ریاستی اسسٹنٹ سیکریٹری 11 نریش اور اس کے علاوہ حیدرآباد ضلع صدر چیتنیا یادو انل AISF میرچل ڈسٹرکٹ گرلز ونگ شروتی شرنیا شیلجا انیتا بھارگو BKMO کے ریاستی خواتین کنوینر کاسوجو مہالکشمی NFIW ریاستی کونسل کے رکن مادھوی AISF قائدین کیرتی سریشا وغیرہ پلاویری مونیکا راجیتا ہریکا پرینکا دھن لکشمی اور دیگر نے حصہ لیا. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.